بتائیے جس شخص نے کہا کہ قاضی فائزہ کا سر کاٹ کے لے اتنے کروڑ لے لو, کیا ہوا اس کا؟ کیا کوئی سزا مل سکی؟ کیا ایف آئی اے میں یہ کیپیسٹی تھی کہ اس کو وہ, یا پولیس کے اندر کہ اس کو وہ پروسیکیوٹ کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ جو ایکسٹریم ویو ہے جو کہیں نہیں چل سکتا وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ چلا دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈرکونین نہیں ہے, سوشل میڈیا کی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں کہیں پہ. پہلی دفعہ ڈیفائن کیا گیا ہے ویب ایپلیکیشن, موبائل ایپلیکیشن, آن لائن پلیٹ فارم, آن لائن سسٹمز آف انفارمیشن ڈسیمینیشن دیٹ ول کم انڈر دا پرویو سوشل میڈیا. اور یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ڈرکونین طور پہ آربیٹریرلی آپ یہ کر دیں. اسپیکنگ آرڈر پاس کرنا ہوگا 24 گھنٹوں کے اندر. اگر اسپیکنگ آرڈر پاس نہیں کیا جائے گا 24 گھنٹوں کے اندر آف ٹیکنگ کاگنیزنس آف این اوفینس, وہ معاملہ آگے نہیں چل سکے گا. آگے پھر ٹرائیبیونل ہے, ٹرائیبیونل کے اندر وہ کیس آرگیو ہوگا. میں جب بات کرتا ہوں کسی بھی, وہ چاہے پی آر اے ہو, وہ چاہے اے پی این ایس ہو, سی پی این ای ہو, امینڈ ہو, پی بی اے ہو, این پی سی ہو, پی ایف یو جے ہو, یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے ساری. میں سے جب بات کرتا ہوں تو میں ایک اس ذہن سے بات کرتا ہوں کہ ہم نے مل جل کے مشاورت کے عمل کو اس میں لے کے آنا ہے. ابھی بھی گنجائش ہے, ابھی یہ اوور نائٹ والا معاملہ نہیں ہے. جب یہ اتھارٹی بننی ہے, جب اتھارٹی کے بعد یہ ایجنسی بننی ہے انویسٹیگیشن کی, اس کے رولز بننے ہیں, اس سے الیکٹرانک میڈیا کی سپیس کھلے گی, اس سے مزید سسٹم کے اندر بہتری آئے گی, گورنمنٹ کے ریونیوز بہتر ہوں گے. کلیکٹو منسٹریل ریسپانسبلٹی ہے, اور میں اس پہ بات بالکل کروں گا. میں ابھی بھی, وہ پی آر اے ہے, وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, وہ پی بی اے ہے, اے پی این ایس ہے, سی پی این ای ہے, امینڈ ہے, این پی سی ہے, میں سب کو دعوت دیتا ہوں, ہم اس پہ بات کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, مگر یہ بل پڑھے ضرور کہ یہ بل ہے کیا, اور یہ کیا جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے لیے یا جرنلسٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے لایا گیا. میری یہی معروضات تھی. کل بھی پی بی آیا تھا, میں آن ریکارڈ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیشہ ورکنگ جرنلسٹ کی, دیکھیں جو فیلڈ رپورٹر ہے, جو ڈی ایس این جی کا ڈرائیور ہے, ٹیکنیشین ہے, کیمرہ مین ہے, لائٹ بوائے, سب سے زیادہ یہ لوگ سفر کرتے ہیں, باقی بعد میں آتے ہیں. تو میں کل بھی یہ بات ٹیک اپ کی, اور اس کی پروٹیکشن کے لیے ہم حاضر ہیں. آلریڈی آئی ٹی این ای بھی اپنا کام اچھا کر رہا ہے, الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بھی. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, الیکٹرانک میڈیا کے لیے پیمرا کاؤنسل آف کمپلینٹس اور ہر چیز موجود ہے. یہ اس کے لیے نہیں ہے, یہ صرف ڈیجیٹل میڈیا پہ جو فری لانس سے کام چل رہا ہے, بغیر ایڈیٹوریل کنٹرول کے, بغیر کسی رول ریگولیشن کے, بغیر کوڈ آف کانڈکٹ کے, جہاں پہ جو جس کا دل کرتا ہے وہ صبح خبر لگا دیتا ہے. جس طرح دوپہر کو وہ آتے تھے زمین میں, ہیڈ لائن ہوتی تھی حکومت ختم, چھوٹا سا لکھا ہوتا تھا نہیں ہوئی. یہ تھمبنیل, آج کل تھمبنیل سے وہ کام لیا جا رہا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ میں اپنی کانسٹیچوئنسی میں موجود ہوں, اور میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہوں, اور سمجھتا رہوں گا جب تک میں اس عہدے کے اوپر ہوں. ان تمام باڈیز کا میں جواب دے ہوں. آپ میری کانسٹیچوئنسی ہیں, اس پہ مشاورت کے لیے آپ آج ٹائم دیتے ہیں, کل دیتے ہیں, سینٹ میں آنے سے پہلے آپ میرے سے بیٹھ جائیں, ہم بات چیت کر لیتے ہیں, اس کے اوپر وے فارورڈ بنا لیتے ہیں. اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ رولز میں بڑی گنجائش ہے. جب یہ ایجنسی بنے گی, اتھارٹی بنے گی, رولز کے اندر بہت گنجائش ہے. اور آپ بلکہ تجاویز دیں, ہم نے ڈیجیٹل کی جو ہے ایک صرف اس کا کوڈ آف کانڈکٹ طے کیا ہے کہ کوئی کسی کو واجب القتل قرار نہ دے, کوئی کسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. دیکھیں جب یہ سی پی سی بنا, سی آر پی سی بنا, پی پی سی بنا, گورے کے زمانے میں کیوں کرمنل پروسیجر کوڈ بنایا گیا؟ قتل غارت کو روکنے کے لیے, اغوا ڈکیتی کو روکنے کے لیے. اب کرائمز جو ہیں وہ ڈیجیٹل ڈومین میں جو ہو رہے ہیں, اس کو کس نے چیک کرنا ہے؟ ایف آئی اے کی بس کی بات نہیں ہے. ایف آئی اے وائٹ کالر کرائم کو ڈیل کرتا ہے, آپ کو اسپیشلائز کوئی نہ کوئی سسٹم چلانا پڑے گا. تو یہ اس سے ڈیجیٹل, اس سے الیکٹرانک کی سپیس بڑھے گی, پرنٹ کی سپیس بڑھے گی, ورکنگ جرنلسٹ مضبوط ہوگا, ورکنگ جرنلسٹ کو موقع ملے گا کہ وہ اپنا روزگار بھی سیکیور کر سکے. اور صحافت کے نام پہ جو لوگ ڈیجیٹل ڈومین میں صحافی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کے, بغیر کسی پریس کلب کی ممبرشپ کے, بغیر کسی ادارے سے منسلک ہوئے فری لانس نفرت پھیلا رہے ہیں, یا کوئی ایسا ایکسٹریم ریلیجس ایلیمنٹ ہے جو تحریک طالبان پاکستان کی آئیڈیالوجی لے کے چلتا ہے, کس قانون میں سزا دیں اس کو؟ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں چینلز کے یا اخبارات کے, آپ کا یا اخبارات کے, ان کے آلریڈی آپ کے ایڈیٹرز موجود ہیں, آپ کے ڈائریکٹر نیوز موجود ہیں, ڈیجیٹل کا ہیڈ موجود ہے. وہ پلیٹ فارمز آلریڈی ایک ادارے کی پالیسی ایڈیٹوریل کنٹرول کو فالو کر رہے ہیں. وہ دیکھیں, اگر وہ آتے بھی ہیں, وہ ادارے کے حوالے سے آلریڈی لاز موجود ہیں. میں دوبارہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس چیز کے لیے ہے کہ ہیٹ سپیچ کو, وائلنس کو, ایکسٹریمزم کو, اور ایسی انفارمیشن جو کسی کو نقصان پہنچاتی ہے, اس کو روکا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے خواتین و حضرات, السلام علیکم. آج اپوزیشن پارٹی کے ممبران یہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں
पार्लियामेंट हाउस के मीडिया सेंटर से आपसे मुखातिब हैं। हमारा एहतजाज पार्लियामेंट के फ्लोर पे मुसलसल चल रहा है और ये एहतजाज की बुनियादी वजह इस रिजीम कौम 47 की इंस्टॉल्ड रिजीम के खिलाफ है। कल के दिन आपको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान डिजिटल बिल जो है वो कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पेश हुआ। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने पहले इसकी मुखालफत की थी, पर कल मेरा ख्याल है उनको कहीं से इशारा आया या डंडा चला, सोटा चला, जो भी चला, तो कल बिल्कुल सांप सूंघ गया और उन्होंने वोट पाकिस्तान डिजिटल बिल के हवाले से वहां पे उन्होंने उसके के लिए बिल उसके सपोर्ट में वोट दिया। हमारे 6 मेंबरान ऑपोजिशन के हमने उसकी मुखालफत की और उसके खिलाफ हमने वोट भी दिया और आज डाइसेंटिंग नोट भी हमारा प्रेस में हमने रिलीज भी किया है, ट्वीट भी मैंने किया है, वो भी हमने किया। ये पाकिस्तान डिजिटल नेशन बिल है क्या? ख्वातीन और हज़रात, ये बुनियादी तौर पे करना क्या चाह रहा है कि पाकिस्तान में जितना आपका डिजिटल नेटवर्क है, आपके फोन्स है, आपका मीडिया है, आपका फेसबुक, इंटरनेट, जो मर्जी है, वो एक छत तले वो सारे का सारा डेटा आएगा। उस अथॉरिटी के ऊपर एक शख्स को तैनात किया जाएगा जो कि कोई भी हो सकता है, और जिस तरह के नादरा में आपके नॉन सिविलियन लोग इस वक्त बैठे हैं और बाकी इदारों में वहां पे भी एक किसी को बिठा देंगे, वो शख्स बैठेगा और उसके लिए उन्होंने पूरा क्राइटेरिया सेट किया है कि उसने सिर्फ ग्रेजुएशन की हो, मास्टर्स की भी जरूरत नहीं, पीएचडी की जरूरत नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन करके वहां पे आए, वो उस अदारे को हेड करेगा और उसके जरिए जितने पाकिस्तान के आजाद मीडिया के नुमाइंदगान हैं, जर्नलिस्ट हैं, लोग हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सारों का डेटा एक छत तले नजदीक मतलब वो जमा होगा और इस कानून को वेपनाइज किया जाएगा। इसकी मिसाल इस तरह ही है कि जिस तरह एक पिस्तौल होता है तो पिस्तौल का स्प्रिंग एक कमरे में हो, उसकी बैरल दूसरे कमरे में हो, उसका बट तीसरे कमरे में हो। इस कानून के तहत ख्वातीन हज़रात वो पिस्तौल सारे का सारा असेंबल करके तो फायर पाकिस्तान की आजाद मीडिया पे और आपकी ऑपोजिशन पे और आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे, उन पे लगेगा। साथों साथ उन्होंने किया क्या जनाब, इतना उनको मतलब जल्दी थी, उन्होंने हमारे डाइसेंटिंग नोट की भी उन्होंने इंतजार नहीं किया और आज ही कौमी असेंबली में वो बिल पेश कर रहे हैं और उसको हमारा डिसेंटिंग नोट को भी उसका हिस्सा नहीं बना रहे, बल्कि बदकिस्मती से जो कि सारे रूल्स की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि चेयरमैन को और सेक्रेटरी आईटी को वहीं पे हमने बताया था कि आपको आज दोपहर से 12 बजे से पहले हम लोग जमा कराएंगे, उन्होंने नहीं कराया। और उसके साथ साथ पीका कवानीन में भी इस वक्त तरमीम है जो है वो करा रहे हैं। तो इसके तहत पाकिस्तान की आजाद मीडिया को जो इस वक्त शदीद तरीन पहले से ही फाशिस्ट हुकूमत ने उसको अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, एजेंसीज के कंट्रोल में है, मजीद एक भाई या उसको एक आप समझे कि धंधा लग जाएगा। इसके साथ साथ ख्वातीन हज़रात, मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह तौर पे हमारा यही मौक़िफ़ है कि नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वाज़ेह हुक्म बावाज़े बुलंद हमने बताया हुकूमती कमेटी को भी कि आपने 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमें बता दें, कमीशंस का ऐलान कर दें, वरना चौथे राउंड में हम लोग नहीं बैठेंगे। और आज मुझे मालूम हुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के यही अहकाम जो है उन्होंने खुद भी अडयाला जेल में मीडिया को यही चीज बताई है और मनोमन उस पर हम लोग अमल करेंगे। आखिरी एक बात करके मैं फिर इजाजत चाहूंगा और अपने साथी हमारे जो है वो बात करेंगे। यहाँ पे साहबजादा हामिद राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे मुज़ाकराती कमेटी के ये मेंबर भी हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये चेयरमैन भी है। कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए, क्या इनको अरेस्ट करने के लिए तकरीबन आईबी, आपका स्पेशल ब्रांच, पंजाब पुलिस के एसपीज, डीपीओज, जो मर्जी आप कह रहे हैं, वहां पे लटन पटन सारे इनके वहां पे मदरसे पहुंचे हुए थे। और मैंने स्पीकर है सादिक साहब को भी इन्फॉर्म किया था, पुलिस ने वहां पे गलत बयानी भी की। असल टारगेट ये थे, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस वक्त ये फाशिस्ट इंस्टॉल्ड हुकूमत वो मुज़ाकराती अमल को खुद ही वो टॉर्पीडो कर रहे हैं। और कल मैंने ट्वीट भी की थी
کہ خدا نہ خواستہ ان کو یا اریسٹ کیا کسی صورت ہم لوگ نہیں بیٹھیں گے. ہمارا واضح عمل ہے. اور آخر میں یہی کہوں گا ایک بار پھر کہ پاکستان کی انٹرنیٹ کیبل کو ہی شاخ مچھلیوں نے ڈھونڈا ہوا ہے. آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ کم ہوئی ہے, آپ کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر نہیں چل رہا, آپ کے ملک ہمارے ملک میں کرائسس ہے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام 1400 ارب کا بجٹ میں ایلوکیٹڈ تھا, آج تک صرف 124 ارب روپے لگائے, جو کہ آپ کا 9% سے بھی کم ہے. ملک ترقی نہیں کر رہا, ملک میں کرائسس ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, 20 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تقریباً انہوں نے جو اماؤنٹ باہر بھیجی ہے وہ تقریباً 4000 ارب روپے کے برابر ہے, جو کہ 14 ارب ڈالر بنتی ہے. اور یہاں پہ IMF کے سامنے ہم نے کشکول دیا ہوا ہے کہ ہمیں 1.5 ارب ڈالر دیا جائے. ملک میں بدترین کرائسس ہے, اور اس وقت ایکسپارٹا کی رقم بھی آپ کی منسٹری پلاننگ یہاں پہ وہ خرد برد کرنے کے چکر میں ہے, وہ نہیں چاہ رہی, اور وہ ہمارے صوبے کا حق جو ہے وہ مار رہی ہے. میں آخر میں یہ بات کروں گا کہ اس سارے کرائسس کا ایک ہی حل ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن, آزادانہ الیکشن کمیشن کے ذریعے. بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے خط اسپیکر کو لکھا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے کہ ہمارا جو سکندر سلطان راجہ ہے اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے ایک نیا چیف الیکشن کمشنر آنا چاہیے, اور نئے کمشنرز 2 ان کی تعیناتی ہونی ہے. ابھی تک شہباز شریف نے جس کو ہم لوگ وزیر اعظم خیر مانتے نہیں ہیں, اس کی طرف سے ایسا رسپانس بھی نہیں آیا. تو ملک کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, ہمارے اوپر بے تحاشا پریشرز ہیں. آپ سب کے پاس میرا ٹیلی فون نمبر ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص آپ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو, کوئی پولیس والا آپ کی بات نہ سن رہا ہو, کوئی علاقے میں بدماشی کر رہا ہو اور آپ اور آپ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو, آپ کا ایک ٹیلی فون کال ہوگا اور آپ کا گورنر وہاں موجود ہوگا. وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم عمران خان عمران خان. میں کرسچن برادری سے بلانگ کرتا ہوں, تو یہ جو منورٹی کارڈ مریم نواز صاحبہ نے لانچ کیا ہے اس کے لیے میں نے اپلیکیشن دی تھی, نام اس میں میرا آ گیا, تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات سے. اور مریم نواز صاحبہ کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ منورٹی کارڈ کو ایشو کر کے جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. میں میاں نواز شریف صاحب کا, ان کے فادر جو ہیں میاں شہباز شریف صاحب کا, مریم نواز صاحبہ کا بہت شکر گزار